تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں اخلاص، علم، یقین، انقیاد، محبت. لا الہ الا اللہ سے بھی محبت اور لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں سے بھی محبت. ہاں، ان سے محبت ہو. اسی طرح اس میں صدق ہو، صدق ہو یعنی سچائی ہو. آپ منہ سے بول رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں چلے گا. ہاں، اہل شرک اور شرک سے براءت کا اظہار ہو. یہ سب شرائط ہیں. اب آپ سوچئے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ جو آج ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ابھی مطلب بھی نہیں سمجھتے تو علم ہی نہیں ہوا، شرط جانے ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے ہوا؟ اب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں کہ ایک اتنی مرتبہ پڑھ لیا تو یہ فضیلت، جب آپ جانتے ہی نہیں تو فضیلت کہاں سے؟ ہاں، ہم دیکھتے ہیں مزاروں پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگا ہے اور نیچے شرک ہو رہا ہے. یعنی جھنڈے پہ لکھا ہے توحید کہ صرف عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور اس جھنڈے کے نیچے جو دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے. کتنا بڑا مذاق ہے یہ! شیطان کیسے ہنستا ہوگا. ایک طرف توحید کا کلمہ لکھ رکھا ہے اور نیچے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کامن ہے، آپ ہندوستان میں تو دیکھتے ہی ہیں. یہاں وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت شارٹ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ توحید کی یہ شرائط سامنے رکھیے. اور پھر ایک اور موضوع ہے، علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، نواقض ایمان، نواقض لا الہ الا اللہ، نواقض ایمان الگ الگ ناموں سے، کہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی چیزیں. ایک طرف ہم لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، مانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے عقیدے میں، ایمان میں، تعامل میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ہمارا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. جیسے آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اب شرک اکبر کی کوئی بھی شکل کسی نے اختیار کی، شرک اکبر. اب شرک کی کتنی کتنی شکلیں ہیں، کیسی ابھی گنڈا تعویذ لوگ پہنتے ہیں، یہ شرک ہے. بعض حالتوں میں شرک اکبر ہوتا ہے، بعض حالتوں میں شرک اصغر ہوتا ہے. ہاں، اگر اس پر عقیدہ ہے کہ یہ ہم کو نفع نقصان پہنچائے گا، یہ ہم کو بچائے گا مصیبت سے، شیطان سے، پریشانی سے، آسیب سے، یہ اس کے اندر شکتی، پاور، طاقت اگر مانا تو یہ عقیدہ ہو گیا، شرک اکبر ہو گیا. اور اگر اس پر عقیدہ نہیں ہے تو چونکہ اللہ اور رسول نے اس کو سبب نہیں بتایا، جائز نہیں بتایا، اس لیے اس کو سبب ماننا شرک اصغر ہوگا. یہ میں نے ایک مثال دی. زبانوں میں ہمارے یہاں شرک ہوتا ہے. ہاں، ارے پھلاں کا دیا کھاتا ہوں. آپ دیکھیں گے ٹرک پہ اور گاڑیوں پہ میں نے دیکھا یہ تو خواجہ کا کرم ہے لکھا ہے. ہاں، خواجہ کا کرم ہے. آپ کو آٹو ملا، گاڑی ملی، خواجہ کا کرم. ہاں، خواجہ کب سے کرم کرنے لگے؟ خواجہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کرم کون کرتا تھا؟ خواجہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم ان کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ بول کے یہ لوگ اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کائنات کو دیتا ہے. آپ اگر صرف اپنے ابا کو بجائے اپنی اماں کو بولے گے میرے ابا یہ نہیں وہ ہیں، تو کس کو گالی دے رہے ہیں آپ؟ باپ کو بھی گالی دے رہے ہیں، ماں کو بھی گالی دے رہے ہیں. تو خوش ہو جائیں گے کہ میرا باپ یہ نہیں وہ ہے؟ یہ تو صرف ذریعہ بنا، برداشت نہیں کرتا. پوری کائنات کا خالق مالک رب العالمین ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے اور آپ گن کسی اور کا گائیں. نعمت اس نے دی، آپ بولے کہ فلاں نے دیا. بارش اس نے برسائی، آپ کہیں کہ فلاں بابا نے برسائی، فلاں ستارے نے برسائی. اس کی اللہ کی نعمت اللہ نے دی، آپ بولو ڈاکٹر نے جان بچائی. اگر ڈاکٹر کو ڈاکٹر اللہ نہیں بناتا، وقت پر پہنچاتا نہیں، وقت پر دوا کی تجویز کی توفیق نہیں دیتا تو وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کر پاتا؟ کہتے ہیں ڈرائیور بہت اچھا تھا ورنہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مر جاتا. بریک مار دیا صحیح وقت پہ. ڈرائیور کو ڈرائیور کس نے بنایا؟ بریک مارنے کی توفیق کس نے دی؟ وقت پر دماغ چلانے کی توفیق کس نے دی؟ اس لیے کہنا چاہیے الحمدللہ ڈاکٹر ڈرائیور نے حاضر دماغی سے کام کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی اور اس نے بچا لیا. اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر کے علاج سے میرے ابا بچ گئے. اللہ کی طرف اصلاً نسبت کیجئے. ابھی کورونا سازش ہے، یہ ہوتا ہے، مہنگائی حکومت بڑھا رہی ہے، اس کی پالیسی غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ اسباب ہیں. اور دنیا میں شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسباب کو لوگ اصل مان لیتے ہیں. نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے سانپ، ہندو قوم اس کو پوج رہی ہے. وہ نقصان کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کے اندر شکتی طاقت نہیں ہے اللہ کی. ہاں، پیسہ ہے یا کوئی فائدے کی چیز بن رہی ہے، اس کو پوج رہے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. گاہک کو بھی عبادت کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بھگوان مانتے ہیں. تو یہ اسباب کو یہاں پوجا کے لائق مانا جانے لگا. بہت اچھی طرح یہ دماغ میں دنیا میں جتنے مشرکین ہیں انہوں نے اسباب کو شریک ٹھہرا دیا اللہ کا. ان اسباب کو بنانے والا خود اللہ ہے. تو یہ دوسری بات یاد رکھیے کہ توحید کی شرائط بھی اچھی طرح سمجھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ جب کہہ رہے ہیں تو ہم پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی عہد کی تجدید کر رہے ہیں. اب اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ قرآن اور حدیث کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کر کے. اگر ہم نے توحید کی خلاف ورزی کی
ہاں نواقض ایمان بہت سارے ہیں، تو ہمارا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا تو پھر ہم اسلام سے باہر ہو گئے، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔